السلام علیکم۔ برِ صغیر پاک و ہند میں آج کل صورتحال پھر سے کافی کشیدہ ہے۔ جی بالکل، خاص طور پر کشمیر میں جو واقعہ پیش آیا۔ ہاں، وہ 22 اپریل کو پہلگام میں حملہ اور پھر بھارت نے فوراً پاکستان پر الزام لگا دیا ہے نا؟ جی، اور صرف الزام ہی نہیں بلکہ وہ سندھ طاس معاہدہ یعنی پانی والا معاہدہ وہ بھی منسوخ کر دیا۔ اور جواب میں پاکستان نے بھی فضائی حدود بند کر دیں، تجارت روک دی۔ مطلب ماحول کافی گرم ہے، سوشل میڈیا ہر طرف بس یہی بحث۔ بالکل، الزامات کا ایک طوفان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سب اچانک ہو رہا ہے یا اس کا کوئی تاریخی پس منظر ہے؟ آج ہم ایک خاص ماخذ پر بات کریں گے جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف کچھ پیشگوئیاں منسوب کرتا ہے۔ جی، حضرت نعمت اللہ شاہ ولی ماخذ انہیں ایک بہت بڑے صوفی بزرگ صاحب کشف و کرامات کے طور پر پیش کرتا ہے۔ صاحب کشف و کرامات یعنی جنہیں کہہ لیں کہ مستقبل کا کچھ اندازہ ہو جاتا تھا۔ جی، ماخذ کا یہی دعویٰ ہے کہ ان کی فارسی شاعری میں آنے والے وقت کے واقعات کے اشارے تھے، اور کمال یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق ان کی کئی باتیں ماضی میں بالکل ویسی ہی پوری ہوئی ہیں۔ اچھا، مثلاً اس ماخذ میں کوئی مثالیں ہیں؟ جی بالکل ہیں، جیسے تیمور کے حملے کی خبر جو ان کے بہت بعد ہوا، پھر لودھی خاندان کا زوال اور مغل سلطنت کا قیام، بابر کی آمد کا اشارہ۔ بابر سے لے کر شاہ جہاں تک ماخذ کہتا ہے کہ ان بادشاہوں کا ذکر بھی ہے۔ جی ہاں، اور یہ بھی کہ شاہ جہاں کے بعد کچھ فتنے اٹھیں گے۔ یہ تو کافی دلچسپ بات ہے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کے مطابق انہوں نے انگریزوں کی آمد کا بھی اشارہ دیا تھا، سفید چمڑی والے تاجر کہہ کر۔ اچھا، اور ان کی حکومت کا بھی؟ جی، تقریباً 100 سالہ دور حکومت کا، یعنی 1857 سے 1947 تک۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم 1947؟ جی ہاں، باقاعدہ علاقوں کے نام کے ساتھ، پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، اور یہ بھی کہ تقسیم کے وقت بہت خون خرابہ ہوگا، ہجرت ہوگی، یہ سب ماخذ کے مطابق انہوں نے صدیوں پہلے لکھ دیا تھا۔ حیرت انگیز۔ اچھا، پاکستان بننے کے بعد کے واقعات کا بھی کوئی ذکر ہے اس ماخذ میں؟ جی ہے، 1965 کی پاک بھارت جنگ کا ذکر ملتا ہے، اور خاص طور پر اس کی مدت یعنی 17 دن۔ 17 دن؟ اور ماخذ کہتا ہے کہ پیشگوئی میں تھا کہ اسلام کے غازی کامیاب ہوں گے؟ بالکل، اور 65 کی جنگ واقعی 17 دن ہی چلی تھی۔ پھر آگے چل کر 1971 کی جنگ کا بھی اشارہ ملتا ہے۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی؟ جی، ماخذ کہتا ہے کہ پیش گوئی میں تھا کہ مشرقی علاقے دھوکے میں آئیں گے اور مغربی حصہ روئے گا۔ اس میں اندرونی سازشوں کا بھی اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ماخذ ان پرانی باتوں کو آج کے حالات سے کیسے جوڑتا ہے؟ دیکھیں، ماخذ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سب ایک تسلسل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہی پیش گوئیوں میں کشمیر کے مسئلے کا اشارہ تھا۔ کشمیر کا پہاڑ سلگ رہا ہے۔ اور پانی کا مسئلہ جو آج کل اتنا اہم بنا ہوا ہے؟ جی، پانی کا ہتھیار کے طور پر استعمال یعنی سندھ طاس معاہدے کی منسوخی کا جو ذکر آیا، ماخذ کہتا ہے اس کا بھی اشارہ تھا۔ سرحدی کشیدگی، میڈیا وار، یہ سب اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں ماخذ کے مطابق۔ تو گویا آج جو ہو رہا ہے وہ صدیوں پہلے بتائے گئے نقشے کا حصہ ہے اس ماخذ کی روح سے۔ ایسا ہی لگتا ہے اگر ہم اس ماخذ کی تشریح کو دیکھیں۔ مستقبل کے لیے کیا اشارے ہیں اس ماخذ میں؟ کوئی امید افزا بات؟ ماخذ کے مطابق شاعری میں ہندوستان کے اندر کچھ انتشار، فتنہ و فساد کا ذکر ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جیسے الفاظ، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے اپنے بلبوتے پر کھڑے ہونے کا بھی ذکر ہے کہ وہ غیروں کے رحم و کرم پر نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے مددگار بن کر اٹھیں گے۔ اور کیا کوئی بیرونی مدد کا بھی اشارہ ہے؟ جی، اس ماخذ کی تشریح کے مطابق ترکی، ایران، چین جیسے ممالک کی طرف سے ممکنہ حمایت کا اشارہ بھی نکالا جاتا ہے۔ اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے غزوہ ہند، کیا اس کا بھی ذکر ہے؟ ہاں، یہ ماخذ ان پیشگوئیوں کی تشریح کرتے ہوئے غزوہ ہند کے ممکنہ وقوع پذیر ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ اس ماخذ کی اپنی تشریح ہے، انشار کی۔ ٹھیک، یعنی یہ حتمی نہیں بلکہ ماخذ کی سمجھ ہے۔ بالکل، غزوہ ہند ویسے بھی ایک خاص مذہبی اصطلاح ہے جس کی مختلف تشریحات ہیں، لیکن ماخذ کا زور اس بات پر ہے کہ ان تمام مشکلات اور آزمائشوں کے بعد نتیجہ فتح اسلام کی ہوگی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ماخذ
جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی طرف منسوب ہے، ہمیں بر صغیر کی تاریخ، موجودہ کشیدگی اور ممکنہ مستقبل کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک طرح سے ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ واقعات واقعی ایک پہلے سے طے شدہ یا کہہ لیں پیشگوئی شدہ راستے پر چل رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر اس ماخذ میں جس ایمان و اتحاد کا ذکر ہے، اس کا حتمی نتیجے میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ ماخذ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ ان پیشگوئیوں کے مطابق ایمان اور اتحاد کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ یہ غور طلب نقطہ